محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العزت کی حمد تعریف و ستائش کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی برکات کے، کتنی رحمتوں کے، کتنی اللہ کے یہاں فضیلت اور مقام رکھتے ہیں. اس لیے یہ کہا گیا درود شریف میں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. کتنی نازل فرما یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمتوں کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی اس خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی جو آج سے 1400 سال قبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس دین کا صحیح پیروکار بنایا اور اس دین کا صحیح معنی میں وارث بنایا. اور یہ جتنا دین مجھ آپ تک پہنچا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے حاصل کرنا اور پھر اپنے بعد والوں میں اسے منتقل کرنا، پھر ان کے بعد والوں نے اپنے بعد آنے والوں میں منتقل کیا، اور اس طرح یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو حاصل کرنے والے اور اپنے بعد آنے والوں میں جو پہچانے والے ہیں، یہ وہ عظیم سلسلہ ہے، یہ وہ عظیم کڑی ہے اور یہ وہ مضبوط ربط ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے، اس جماعت کو اگر ہم دین سے نکال دیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم خالص دین تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دین جو مجھ آپ تک پہنچا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی سند نہ ہوتی کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو لوگ صحابہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں،
ان کے تعلق سے یہ بڑی خوبصورت بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ وہ عظیم جماعت ہے کہ اگر ہم ان کو نکال دیں، ایک سائیڈ میں کر دیں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے. پھر نہ قرآن کا اعتبار ہے، نہ قرآن کی تفسیر کا اعتبار، نہ حدیث میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، سنن دارقطنی، مسند احمد، مسند ابی عوانہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، علی ھذا القیاس جتنا ذخیرہ احادیث ہے، کسی کا اعتبار. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. ایک انسان صرف ایک جملہ بول کر صحابہ کی شخصیت کو مشکوک بنا دے اور لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر اس کی شخصیت مشکوک ہو جائے. اگر آپ صحابہ پر اس طرح کوئی بھی گفتگو کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، پھر آپ کا اپنا ایمان بھی مشکوک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس حوالے سے لب کشائی کی، زبان تان دراز کی، آج تک ان کا ایمان مشکوک ہے. آج تک امت کے اندر وہ ہزار اپنے آپ کو مومن کہے اور کروڑوں مرتبہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا قرآن، اس کا کلمہ، اس کی ہر چیز مشکوک، ہر چیز. اسے خود یقین نہیں، وہ خود اس نعمت سے محروم ہے. تو صحابہ ایک عظیم جماعت ہے اور اس امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے قرآن مجید میں صحابہ کے اوصاف کے اندر بہت کچھ نازل ہوا. یہ صحابہ کے تعلق سے ہی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مسلمان ہیں. اس کے پکے سچے مسلمان ہونے کی شہادت اللہ نے دی. کسی کے بارے میں تبصرہ کروں کہ یہ آدمی بڑا موحد ہے، یہ آدمی بڑا نیک ہے، نمازی ہے، فلاں ہے، کسی کے بارے میں آپ تبصرہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی محدث تبصرہ کرے، کسی کے بارے میں کوئی صحابی تبصرہ کرے، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی تبصرہ کرے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر درجہ بندی کے اعتبار سے ان کا مقام ہے. لیکن جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کیا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مسلمان، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ حقیقی معنی میں متقی ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے بڑے درجات ہیں. انہی کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے. اور اس لفظ میں بھی، اس جملے میں بھی کہ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے اللہ کے دین پر ایسے عمل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا پا لی، اللہ کو خوش کر دیا. یہاں یہ مقام بڑا ہی قابل غور ہے. آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں، وہ آدمی آپ کا کام بڑی ایمانداری سے، دیانتداری سے، آپ کی توقعات سے بڑھ کر کر کے دکھا دے تو آپ اس موقع پر کتنا خوش ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے تو بس کمال ہی کر دی، آپ نے تو حق ادا کر دیا. محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے.
بھائی انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں سہی، بڑے مصائب جھیلے۔ آپ کبھی نہیں دیکھتے دنیا کے اندر کہ کوئی شخص جس کو آپ کوئی کام، اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کریں اور وہ آپ کا جب کام کر دے نا تو آپ تو اس کو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ دل سے اس کے احسان مند ہیں، لیکن اس نے جب محنت کی ہوئی ہوتی ہے نا اس کام پر، جتنی مغز ماری، جتنی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے، تو وہ جواب میں آپ کو کیا کہتا ہے؟ بس بھائی رہنے دو، میرے تو جوتے گھس گئے تمہارا کام کرتے کرتے۔ یہاں معاملہ اس طرح کا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان کے کمال ایمان اور تقوی اور کمال محبت کو دیکھ کر عملی طور پر اس کا ثبوت انہوں نے دیا، اللہ ان سے راضی ہو۔ اور انہوں نے بھی جب اللہ کے دین پر عمل کیا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جان چھڑانے والی کوشش نہیں کی کہ ہم نے کہا اب کیا کریں، نماز کا اذان ہو گئی، اب نماز پڑھنی پڑے گی، اب رمضان آ گیا روزہ رکھنا پڑے گا، اب یہ کام کرنا ہے، اب کرنا پڑے گا، کیا کرے۔ اس طرح سے عبادات نہیں کی، انہیں اس عبادت کے اندر جو تکلیف آئی ہے اسے بھی انہوں نے راحت سمجھا۔ اس معاملے کے اندر جو مصائب آئے، جو مشکلات آئی، اسے بھی انہوں نے کبھی مشکل نہیں سمجھا۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ہمارا ہی گھر لے دیا ہے، ہمارے اوپر ہی آزمائش ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحیح معنی کے اندر مومن ہے۔ اس لیے جو شرف ہے صحابیت کا، یہی شرف کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ اگر حالات اور واقعات کا علمی دنیا کے اندر جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس شرف کو پانے کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے سوید بن غفلہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لا چکے تھے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں ان کا تذکرہ بھی کیا کہ صحابہ کرام اس کے پاس مال زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو اس نے اپنے مال میں سے بہترین جو مال تھا اس میں سے زکوٰۃ ادا کی۔ مانا مسلمان ہے، اسلام قبول کر لی، البتہ ابھی تک اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر بالآخر ایک مرتبہ مدینہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور جب مدینہ پہنچے اور جناب انس سے ملاقات ہوئی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑی افسوسناک خبر سنائی کہ ہم ابھی اللہ کے نبی کی تدفین سے فارغ ہوئے، مطلب صحابیت کا شرف نہ پا سکے۔ ایک اور شخص وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں اس کا تذکرہ کیا، اور جب وہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچا جہاں سے اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں، پاکستان سے بھی جو لوگ جاتے ہیں اور مکہ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جب احرام باندھتے ہیں تو جس مقام پر وہ احرام باندھتے ہیں اس کا نام ذوالحلیفہ ہے۔ وہاں گورنمنٹ نے آج کل مسجد بنا دی ہے، اس کا نام مسجد علی ہے۔ جب یہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے،
ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، مدینہ سے 6 میل کا فاصلہ 12 کلومیٹر رہ گیا، تب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 3 دن ہو چکے۔ کیا لوگوں کے جذبات ہوں گے اس وقت، اور کیسا یہ شرف تھا، حتیٰ کہ محدثین نے اصول حدیث کی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ ذکر کیا۔ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ کو دیکھا بھی ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ سارے شرف اس کو حاصل ہیں، اس کے باوجود وہ صحابی نہیں۔ اب انسان حیران ہو جائے گا کہ ایک شخص مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا بھی ہے، اور پھر بھی وہ صحابی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو صاحب تدریب الراوی نے اس کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے کی، اس میں وضاحت کی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، لیکن جس وقت اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کشف عنصری سے پرواز کر، کتنا فاصلہ رہ گیا، یعنی سب کچھ ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لوگوں کو چونکا دیا جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام فوت ہو چکے، اور سب سے آخر میں جس صحابی کا انتقال ہوا اس وقت سن ہجری 106 تھا، سب سے آخر میں 106 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ ان کا انتقال۔ امام ذہبی نے اس موقع پر لکھا کہ اگر 106 ہجری کے بعد کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں تو فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام فوت ہو گئے، آخر میں جو صحابی فوت ہوئے وہ 106 ہجری میں ہوئے، سوائے ایک صحابی کے وہ آج بھی زندہ ہے اور آسمان ہو گئے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، روح اور جسم کے ساتھ دیکھا ہے، کیونکہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اوپر اٹھا لیا۔ اس لیے اس شرف میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اس شرف کے ساتھ باقی۔ صحابیت کا جو مقام ہے، صحابیت کا جو شرف ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، اور یہ بات اس وجہ سے بھی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی جملہ کہتے وقت، کوئی ذہن بناتے وقت، کوئی عقیدہ رکھتے وقت بہت سوچے، خوب سوچے، کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک دفعہ ملاقات کر لی اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر۔ پھر صحابی وہ شخصیت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی کوئی غلط بات منسوب نہیں کی۔ بعض صحابہ نے جب کوئی حدیث بیان کی تو یہاں تک کہا کہ سمعت اذنایا، اس بات کو میرے کانوں نے سنا ہے، ووعاہ قلبی، میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا۔ اور اگر میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو اور میں بیان کروں تو میں بہرا ہو جاؤں۔ کتنا اعتماد ہے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنے
اندر ہم تو بعض موقعوں پر بعض اچھی محفل ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ موقع جو ہے موبائل کے اندر محفوظ ہو جائے، یہ موقع تصویر کے اندر محفوظ ہو جائے۔ صحابہ کرام ایسے تمام موقعوں کو اپنے قلوب و اذہان میں محفوظ کریں۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو جب انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہے مجھے آج بھی وہ نقشہ بھولتا نہیں۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات کہی، اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کیسے نوٹ کیا ہے، آپ کی ایک ایک ادا پر وہ کس طرح جان دینے والے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے نا تو آپ اس میں بھی قرات فرماتے تھے، چپ چاپ ایسے نہیں کھڑے ہوتے۔ جب تابعین نے یہ بات صحابہ سے سنی، کہا بما کنتم تعرفون، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ظہر اور عصر میں جہرن قرات تو نہیں ہوتی، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی قرات کر رہے ہیں؟ اور نہ ہی تم امام سے آگے ہو کہ تم امام کو جا کر دیکھو کہ اس کا منہ ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا، تم تو پیچھے کھڑے۔ بما کنتم تعرفون، اللہ اکبر، کس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہے، اور ایسی محبت دوبارہ مل نہیں سکتی، کوئی دکھائی نہیں جا سکتی۔ کہنے لگے ہم نے نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہلتے ہوئے دیکھا، بتحریک لحیت، اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا اور پڑھتے ہوئے بھلے آواز نہ آ رہی ہو لیکن اگر آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور ویسے بھی سری نمازوں کے اندر قرات کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ظہر کے اندر آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ کا منہ ذرا بھی ہونٹ حرکت نہ کرے۔ اگر ایسی آپ دل میں قرات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے آپ کا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلے، اس میں ایک سری قرات کا پہلو ہو۔ مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا اگر ہم اس مسئلے کو شروع کریں گے تو، ورنہ محدثین کرام نے تو یہاں تک اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص فجر کی نماز پڑھ رہا ہو امام کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے، اس کی ایک رکعت رہ گئی، سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو کہتے ہیں اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قرات کے اندر تھوڑا سا جہر کرے، بالکل سر نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا جہر۔ یہ مسئلہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ واقعتاً مسائل ہیں، اور محدثین کرام نے باقاعدہ کتب احادیث کے اندر ابواب قائم کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر اس کی وضاحت کی، جیسے میں کہہ رہا کہ تھوڑی سی قرات جہر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اتنی بہت زیادہ چیخ کر چلا کر، لیکن بالکل سر نہیں ہونا چاہیے۔ بتا میں یہ رہا تھا کہ بہت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے اپنے قلوب و اذہان۔ وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں نقش ہیں، اور اتنی پاک باز جماعت ہے کہ آپ نے 20 مرتبہ یہ مسئلہ خطبہ اور علماء سے سنا، لیکن شاید کبھی اس طرح سے غور نہ کیا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو نماز کے لیے اذان کا ابھی معاملہ نہیں ہوا تھا۔ جب لوگ جمع ہوتے تھے آپ نماز پڑھا دیتے، لیکن ایک فکر تھی کہ لوگوں کو نماز کی اطلاع کیسے دی جائے۔ کچھ صحابہ نے اس میں اپنی رائے پیش کی، لیکن کسی بات پر اتفاق نہ ہوا۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ معروف صحابی،
امام ترمذی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے سوائے اذان کی روایت کے اور کوئی روایت مروی نہیں۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، وہ جب مشورہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس تو اس مشورے میں یہ بھی موجود تھا۔ تو ایک بات اس مشورے کے اندر جو طے کی جاتی تھی وہ طے ہوئی نہیں، وہ بات ذہن کے اندر تھی، سو گئے، خواب میں دیکھا کہ کسی کے پاس ایک ناقور ہے جس کے ذریعے سے آواز دور تک جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سحری کے موقعوں پر یہ ڈھول تاشے بجانے والے ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزیں، تو کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس یہ ناقور تھا۔ میں نے کہا تبیع ھذا الناقور، یہ بیچو گے؟ مجھے ضرورت ہے۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا کہ بتاؤ۔ فعلمہ الاذان، اس نے اذان کے کلمات دہرائے، اذان پوری پڑھ کے اسے سنائی۔ اب جیسے آنکھ کھلی یہ فوراً کھڑے ہوئے اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا پورا خواب بیان فرمایا تمہارا خواب سچا ہے۔ پھر فرمایا یہ کلمات بلال کو سکھا دو، بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند تاکہ یہ آواز دور تک جائے۔ یہ واقعہ تو سب نے سنا ہو، آپ حدیث کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ جس وقت اس صحابی نے یہ خواب دیکھا اور اس فرشتے نے جو خواب میں آیا تھا اس نے اذان کے کلمات انہیں بتائے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو وہ کلمات یاد تھے، حفظ تھے، ایک مرتبہ سنا اور سن کر یاد۔ آخر یہ کوئی جماعت ہے نا جن کے قلوب و اذہان کی کے حفظ کے پختہ ہونے کی، ان کے دلوں کے پاکیزہ ہونے کی کتنی بڑی مثال ہے۔ اگر یہ موضوع کسی وقت بیان کیا گیا تو اللہ کی توفیق سے ایسے اتنے دلائل ہیں کہ اگر اسے ذکر کیا جائے تو شاید عصر کی نماز کا وقت ہو جائے، لیکن وہ دلائل ختم نہیں ہو سکتے، اتنے دلائل۔ بہت عظیم جماعت ہے صحابہ، اس کے بارے میں جو شخص صحابہ کے تعلق سے جتنی بھی الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے اس کی ان باتوں سے صحابہ کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سے منصف مزاج لوگوں نے جب صحابہ پر اس طرح کی گرفت کر کے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا قلم زیادہ حق سے تجاوز کر گیا، انصاف پر قائم نہ رہ سکتا۔ خلافت و ملوکیت کے مصنف نے لکھا کہ جو لوگ آخر میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ایمان لانے کے اعتبار سے تو یہ صحابی بن گئے، لیکن ان کی تربیت کے اعتبار سے ان کا مقام تابعین سے بھی پچھلی صف میں۔ ایمان لانے کی وجہ سے وہ صحابی بن گیا، لیکن تربیت کے اعتبار سے اس کا مقام صحابہ کے بعد تابعین سے بھی پچھلی صف، تبع تابعین کی صف، یعنی تابعین کو پہلا نمبر ہے اور صحابی کو دوسرا نمبر۔ اب انہیں کیا پتا کہ صحابہ کا مقام کیا؟ ان کا منصب کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ کتنے لوگ اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کریں تاکہ صحابیت کا شرف ملے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ اس شرف کو حاصل نہیں کر سکتے۔
اور اللہ کے یہاں جو مثالی ایمان ہے وہ صحابہ کا ایمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایسے ایمان لائے جیسے تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت. اس لیے میں نے کہا کہ جو شخص صحابہ پر، ان کے کردار پر، ان کے ایمان پر، ان کے گفتار پر، ان کے کسی اجتہادی معاملے پر جس میں خطا واقع ہو گئی ہو اس پر لب کشائی کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنا. اسے یہ حق کسی نے نہیں دیا. صحابہ وہ شخصیات نہیں ہیں جس کو آپ اپنے روزمرہ کے ترازو میں تولیں. سونے کو تولنے کے لیے جو ترازو ایجاد کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم مثال کے طور پر پیش کریں. اس میں بھی بعض مرتبہ ایرر آ جانے کی وجہ سے نمبر آ جاتے ہیں. اس میں بھی وہ انصاف پسند ہے. صحابہ کا کردار تو بہت اعلیٰ، اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لکھنا پڑا. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور جو ان کے بارے میں انگشت نمائی کرتا ہے، جو ان کے بارے میں بکواسات کرتا ہے ان کی شخصیت کو لے کر، ان کا کردار، ان کے کردار کشی کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ شخص یہودیوں سے بھی بدتر ہے اور عیسائیوں سے بھی بدتر. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بات ایسی نہیں کہ میں بے دلیل کروں، پھر دلیل ذکر کی. کہا آج بھی عیسائیوں سے پوچھا جائے، نصارہ سے پوچھا جائے کہ تمہاری امت نصارہ میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو کہا کہ عیسائی جو گمراہ ہے، وہ گمراہ ہونے کے باوجود بھی یہ کہیں گے کہ ہماری پوری امت نصارہ میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل. ہم حواری عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. ان کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 12 ہے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ یہود کی طرف آ جائیں اور امت یہود کے اندر پوچھا جائے کہ ان میں بہتر افراد کون سے ہیں، تو یہودی باوجود اس کے کہ وہ مغضوب علیہ قوم ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا، وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم، اس سے مراد ہم اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف جن کو حاصل ہوا، وہ بالاتفاق امت یہود میں سب سے اعلیٰ. اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے دور کے ان نام نہاد مومنین سے پوچھا جائے کہ اس امت کے اندر سب سے اعلیٰ اور برے لوگ کون سے ہیں، تو معاذ اللہ کہتے ہیں سب سے برے وہ ہیں جنہیں نبی کی صحبت کا شرف. یہ یہود سے بدتر نہیں، عیسائیوں سے بدتر نہیں. پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب دل کے اندر بڑی وسعت رکھنی چاہیے، دل کے اندر بڑا توسع ہونا چاہیے. معاملہ جب ایمان کا آ جائے پھر یہاں توسع نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ پھر اپنے ایمان کی، اپنی ہدایت کی خیر بناؤ. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا جو ایمان ہے، ایک مثالی ایمان، ایسا ایمان اپنانے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے بہت فرامین سنے، بڑی محبت ہے جناب انس کو اللہ کے نبی سے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 10 سال رہے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی۔ فرماتے ہیں جناب انس نے ایک دن بیان کیا کہ اللہ کے نبی کی وفات سے لے کر آج تک جب تک وہ بات کر رہے تھے، فرمایا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات اللہ کے نبی میرے خواب میں نہ ہو۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو، واقعتاً اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے نبی سے یہ سنا، جب ایک اللہ کے نبی نے ایک شخص سے یہ بتایا ایک شخص کو کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں اس روایت کو سننے کے بعد جناب انس کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں اس دن بہت خوش ہوا اور فرمانے لگے میں یہ سمجھتا تھا میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ انسان قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے، تو میں نے کہا مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، مجھے عثمان سے محبت ہے، مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، مجھے تمام عشرہ مبشرہ سے، تمام صحابہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔